بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، اعتکاف کے کل فضائل بیان ہوئے تھے، آج انشاءاللہ اعتکاف کے مسائل بیان ہوں گے، اور یہ سب ایک تو ہمارے اندر سب کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ جب بھی موقع ملے اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ اسی طرح مسائل سے تو سب کو واقفیت ہونی چاہیے، اعتکاف کے مسائل، اور پھر حدیث میں ہے کہ جو آدمی مسائل سیکھ لے، چاہے معمول بہا ہوں یا نہ ہوں، 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی وہ عمل، جیسے ایک غریب آدمی زکوٰۃ کے مسائل سیکھ لے، اب زکوٰۃ اس پر فرض نہیں لیکن زکوٰۃ کے مسائل سیکھ لے، اس کو بھی 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ بھی ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھے تو مسائل ہمیں سیکھنے کی ضرورت، سب کو ضرورت ہے، کبھی موقع مل جاتا ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے کا، اور سب کا عزم ہونا چاہیے کہ باری باری انشاءاللہ اللہ سب کو موقع دے۔ تو اعتکاف کے فضائل تو الحمدللہ کل بیان ہوئے کہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایک تو واجب اعتکاف، واجب یہ ہے کہ کوئی آدمی منت مان لے، نظر مان لے کہ میرا کوئی مسئلہ حل، کسی مسئلے کے لیے کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو جتنے دنوں کا اعتکاف کی منت مانی ہے اتنے دنوں کا اعتکاف بیٹھنا اس پر واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر سنت اعتکاف ہے، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ، کہ چند افراد بھی اگر بیٹھ جائیں تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے، اگر کوئی نہ بیٹھے تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ تو آخری عشرے کا اعتکاف یعنی 20ویں روزے کی شام کو، 21ویں شب کی مغرب سے پہلے جو 21ویں رات جو گزری ہے، مغرب سے پہلے یعنی مغرب کی اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ آخری عشرہ اگر 29 کا چاند ہو تو 9 دن بنتے ہیں، اگر 30 کو چاند نظر آئے پھر پورے 10 دن بنتے ہیں۔ تو عید کے چاند دیکھنے تک، جب تک چاند کی پکی رپورٹ نہ ملے، پکی اطلاع نہ ہو، اس وقت تک نہ نکلے۔ ایسے نہ ہو کسی نے ایسے آ کے خبر دے دی 29ویں کو بھی چاند نظر آ گیا اور فوراً نکل گئے، خوب تصدیق کر لی جائے کہ واقعی اعلان ہو گیا ہے، اور واقعی یعنی جیسے ہمارے ہاں ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے پھر نکلے، کسی کی اطلاع پہ نہ نکلے تو اعتکاف پھر ٹوٹ جائے گا۔ آدمی اتنے دن بیٹھے اور اطلاع ملی اور فوراً ہی نکل گیا، ایسا نہ کرے۔ تو یہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، اور باقی نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے جب چاہے آپ آ کر بیٹھ سکتے ہیں، دوسرے دن آ کے بیٹھ جائیں، تیسرے دن، آخری 3 دن بیٹھ جائیں، اور یا جب بھی نماز کے لیے آئیں اعتکاف کی نیت کر لیں تو وہ اعتکاف آپ کا ہوگا، وہ نفلی اعتکاف ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ باقی یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے اس کے بارے میں فرمائیں جس نے پورے 10 دن اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے۔ اور ایک حدیث میں کہ وہ ایسے مسجد سے جاتا ہے گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ صحیح اصولوں سے اعتکاف میں بیٹھے۔ تو اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ اللہ توفیق دے بیت اللہ ہے، وہاں ہزاروں افراد بیٹھے ہیں، بتا رہے تھے کہ 15,000 افراد بیت اللہ کے اندر۔ اسی طرح مسجد نبوی دوسرے نمبر پر، مسجد نبوی بیت اللہ میں جو عمل بھی کیا جائے اس کو 1,00,000 عمل کا، یعنی وہاں کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو 1,00,000 اعتکافوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہاں ایک نماز پڑھی جائے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ وہاں ایک قرآن پاک کی تلاوت کی جائے 1,00,000 قرآن پاک تلاوت کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اور مسجد نبوی کے اندر 50,000 ایک نماز پڑھی جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور ایک
مرتبہ اعتکاف میں بیٹھا جائے، گویا کہ 50,000 مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے۔ تو دوسرے نمبر پر اپنے علاقے کی بڑی جامع مسجد، جیسے بہت سارے افراد بادشاہی مسجد میں بیٹھتے ہیں اور جامع اشرفیہ میں بہت بڑا مجمع بیٹھتا ہے، تو ایسی بڑی بڑی جگہوں میں۔ تو تیسرے نمبر پر اپنے محلے کی جامع مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے۔ تو اس کے لیے مسجد میں بیٹھنے کے لیے مرد ہونا، مستورات ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں۔ اس طرح مسلمان ہونا، عاقل ہونا، مجنون یعنی دیوانے آدمی کو اعتکاف میں نہ بٹھائے۔ ایسے نیت کرنا، اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا۔ عورت اگر بیٹھی ہے حیض اور نفاس سے پاک ہو تو یہ اس کی شرائط ہیں۔ اب یہ ہے کہ اعتکاف جب ہم بیٹھ گئے ہیں تو کون کون سی ضروریات ہیں جن کے لیے مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے پیشاب پخانہ، پیشاب ہے، پخانہ وغیرہ کرنا ہے، اس کے لیے نکل سکتے ہیں۔ وضو کے لیے نکل سکتے ہیں، وضو کی ضرورت پیش آ گئی، وضو کے لیے۔ ایسے غسل فرض ہو گیا، یعنی سوتے ہوئے احتلام ہو گیا تو فوراً مسجد سے نکل جائے اور ایک لباس اپنا ساتھ رکھے۔ جب بھی آپ آرام کر رہے ہیں تو ایک سوٹ اپنے ساتھ رکھیں اپنے سرانے۔ تو جیسے ہی خدا نخواستہ احتلام وغیرہ ہو گیا تو فوراً وہ اپنا سوٹ سنبھالیں اور مسجد سے نکل جائیں، جا کے غسل کریں اور لباس بدلیں۔ اور وہ جو ناپاک لباس ہے یا تو جہاں ناپاکی لگی اس کو اچھی طرح دھو لیں، تو پھر تو اس کو مسجد میں لا سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جہاں جہاں اس میں جو لباس اتارا ہے اس میں ناپاکی وغیرہ لگی ہے وہ جگہ دھو لے اور پھر اس کو شاپر میں ڈال کے مسجد میں لا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو دھویا نہیں ہے تو پھر وہ ناپاک لباس کو مسجد میں نہ لائے، کہیں باہر ہی ایک سائڈ پہ رکھ دے اور گھر والوں کو اطلاع کرتے کہ وہ لباس لے جائیں۔ ایسے ہی کسی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو جمعے کے لیے جا سکتے ہیں، کہ اتنی پہلے جائے کہ جمعے کے خطبے سے پہلے وہاں جا کے شریک ہو جائے اور نماز ادا کرتے ہی فوراً مسجد جمعے سے واپس اپنی مسجد میں آ جائے۔ ایسے ہی اذان دینے کے لیے، پہلے زمانے میں اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر چبوترا بنا ہوتا تھا، یا ابھی بھی کوئی مسجد سے باہر جگہ ہے اور مؤذن اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے تو وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو مسجد کے اندر ہی۔ اور یہ مسئلہ سمجھ لیں، جو محراب ہے یہ مسجد کے اندر شامل ہے۔ تو یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محراب مسجد سے باہر ہے تو وہ محراب میں معتکف کو نہیں جانے دیتے۔ ایسی بات نہیں، محراب مسجد میں شامل ہے۔ اگر کوئی اعتکاف والا محراب میں چلا گیا ہے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ ایسے چھٹے نمبر پر اگر کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو کھانا بھی لا سکتا ہے، لیکن کھانا مسجد میں ہی لا کر کھائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کوئی بندوبست کرے اپنے کھانے کا، کہ بھی کسی کی ذمہ داری لگائے، ڈیوٹی لگائے بھی میرا کھانا پہنچائے۔ لیکن کوئی تیار نہ ہوا کھانا لانے کے لیے تو خود بھی جا سکتا ہے، لیکن اس طرح جائے کہ یعنی اندازہ ہو کہ اس وقت کھانا پک گیا ہو، یعنی زیادہ دیر ٹھہرنا نہ پڑے۔ دروازہ کھڑکائے، گھر کے اندر نہ جائے بلکہ دروازہ کھڑکائے اور گھر والوں سے کھانا لے کر فوراً واپس آ جائے اور مسجد میں آ کر کھانا کھائے، یعنی گھر میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا، تو یہ بھی شدید مجبوری میں۔ ایسے ہی دوسرا، ایک مسجد میں بیٹھنا ناممکن ہو گیا، کوئی مسجد گر گئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا تو دوسری مسجد میں شفٹ ہو سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت نہیں۔ شدید ضرورت پیش آ گئی کہ کوئی مسجد میں ٹھہرنا ناممکن ہو گیا، کوئی یعنی مسئلہ مسجد کی چھت گر گئی یا کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر دوسری مسجد میں جا سکتا ہے مجبوری کی حالت۔ تو یہ تو شکلیں تھیں، مسجد سے ان شکلوں میں نکل سکتا ہے۔ تو اب وہ شکلیں کہ جن میں نہیں نکل سکتا، اگر نکلا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔
ان میں سب سے پہلے یعنی مذکورہ بالا ضرورتوں کے علاوہ کسی بھی ضرورت سے نکل گیا، اب جان کر نکلا ہو یا بھول کر نکلا ہو تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جو شکلیں میں نے بتائی ہیں نکلنے کی، ان کے علاوہ کسی بھی شکل میں نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو اعتکاف کی جو ہمارے معتکفین ہیں یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ بھئی یہ جو وضو کی جگہ ہے یہ مسجد سے باہر ہے، تو وہاں صرف وضو کے لیے جانا ہے۔ ہاتھ وغیرہ دھونا ہو تو اس کے لیے مسجد میں ایک یعنی بالٹی رکھیں اور رکھ لی ہوگی، تو ہاتھ وغیرہ دھونے ہیں تو ایک یعنی پانی رکھیں اور ہاتھ وہیں دھو لیں۔ یعنی کھانے کے لیے ہاتھ دھونے ہیں تو کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے ٹوٹیوں پہ نہ جائیں، ایسی کلی وغیرہ کرنی ہے تو اسی طرح اعتکاف کے دوران صحبت کر لی تو پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بیوی اعتکاف میں بیٹھی تھی، خدا نخواستہ اس سے صحبت کر لی تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جو عورت ہے اپنے خامد کی اجازت سے بیٹھے، اگر اس نے اجازت دے دی ہے تو پھر اعتکاف میں بیٹھے، تو اب اگر اجازت دے دی تو اب اجازت کو واپس نہیں لے سکتا۔ اگر اعتکاف میں بیٹھ گئی ہے تو اب 10 دن انتظار کرے، صحبت وغیرہ نہ کرے۔ اگر خدا نخواستہ صحبت کر لی اعتکاف ختم۔ ایسے مذکورہ ضرورتوں کے لیے نکلا تھا، جو ضرورتیں بتائی ہیں نا، پیشاب بخانے کے لیے نکلا لیکن زیادہ دیر ٹھہرا رہا بلا وجہ، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اعتکاف والے کوشش یہ کیا کریں کہ نماز یعنی اذان سے پہلے ہی استنجا وضو کر لیا کریں۔ اب اگر آپ نماز کے وقت میں نکلیں گے، پھر مجمع باہر سے آتا ہے، وہاں رش لگ جاتا ہے استنجا خانوں میں بھی اور وضو پہ بھی رش پڑ جاتا ہے، پھر وہاں اگر آپ زیادہ دیر ٹھہریں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ نمازیوں کے آنے سے پہلے اپنی ضرورتوں سے پوری ہو، یعنی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں۔ پیشاب پخانہ وغیرہ ایسے وقت میں جائیں جب وہ لیٹرین وغیرہ واش روم یعنی خالی ہو، وہاں جا کے لائن میں جا کے نہ کھڑا ہو، تو چونکہ ضرورت سے زیادہ نکل گیا تو اعتکاف ختم۔ ایسے وضو کرنے گئے تو وہاں زیادہ دیر ٹھہرے رہے، بلا وجہ وہاں بیٹھے رہے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وضو کے لیے جائیں تو جلدی جلدی وضو کریں۔ تو یہ وضو کی جگہ یعنی مسجد سے باہر۔ اسی طرح یہ پچھلا برآمدہ ہے جو توڑ تو وہ مسجد سے باہر ہے۔ جو ادھر کا برآمدہ ہے تو اس کا آدھا حصہ جو ارلا حصہ یہ مسجد میں شامل ہے، جو پچھلا حصہ ہے جو اس کی سیدھ میں ہے جہاں بچے پڑھتے ہیں وہ مسجد سے باہر ہے۔ تو اعتکاف والا اگر وہاں چلا گیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ بیماری یا کسی وجہ سے نکل گیا تو پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو لیکن بعد میں اس کی قضا کریں۔ روزہ کسی نے توڑ دیا، بیماری کی وجہ سے توڑا یا کسی بھی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب چند صورتیں ایسی ہیں جن میں اعتکاف کا توڑنا ضروری ہے، یعنی توڑ سکتے ہیں، توڑنا جائز ہے۔ شدید بیماری ہے، ہسپتال لے جانے کی ضرورت پیش آ گئی، بندہ سخت بیمار ہو گیا تو وہ بھی توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی باہر دیکھا کوئی کنواں ہے، اس کے اندر کوئی بندہ گر رہا ہے، کوئی نابینا کوئی بچہ گر رہا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے اعتکاف توڑ سکتے ہیں۔ ایسے ہی کہیں آگ لگ گئی، کوئی بجھانے والا نہیں، اس کو آگ بجھانے کے لیے اعتکاف توڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح جنازہ آ جائے، کوئی پڑھانے والا نہیں، تو جنازہ پڑھانے کے لیے اعتکاف توڑ سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو پھر کیا کریں؟ اعتکاف اگر ٹوٹ گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا بستر لے کے گھر چلا جائے، بلکہ اعتکاف کو جاری رکھے۔ اب اس کا سنت اعتکاف ختم ہو گیا، نفلی شروع ہو گیا، تو نفلی کے لیے کوئی قید نہیں۔ مطلب اعتکاف کسی کا ٹوٹ گیا ہے تو وہ گھر نہ چلا جائے بلکہ اعتکاف کو جاری رکھے۔ اس کا سنت اعتکاف ٹوٹ گیا تو اب وہ اس کا اعتکاف نفلی ہو گیا،
تو اب اگر عید سے 2 دن پہلے 1 دن پہلے ٹوٹا ہے تو اگلا دن اس کی قضا ہو جائے گی، اگلا دن جو ہوگا وہ اس کی قضا ہو جائے گی، یعنی قضا کی نیت کر لے۔ اور قضا میں یہ ہے کہ اگر دن کو ٹوٹا ہے تو پھر اس کی قضا ہوگی صبح صادق سے لے کر، یعنی اذانوں سے پہلے مسجد میں ہو اور پھر غروب آفتاب تک۔ اگر رات کو اعتکاف ٹوٹا ہے تو پھر رات کے ساتھ دن کو بھی شامل کرے جو آنے والا دن ہے، تو پھر مغرب سے پہلے بیٹھ جائے اور 24 گھنٹے تک دوسرے دن مغرب تک بیٹھے، یعنی مغرب سے پہلے آ جائے اور دوسرے دن مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، تو یہ اس کی قضا ہوگی۔ تو یعنی سنت اعتکاف ٹوٹ گیا تو وہ نفلی اس کا اعتکاف۔ اگر آخری دن ٹوٹا ہے کہ مثال کے طور پر 30واں روزہ تھا، یہ 29واں روزہ تھا اور چاند نظر آ گیا، آخری دن اعتکاف ٹوٹا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عید کے بعد، عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن 1 دن کی قضا کرے گا۔ اگر دن کو ٹوٹا تھا تو فجر کی نماز یعنی صبح صادق سے سحری کر کے گھر سے نماز سے پہلے، یعنی اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے، یا مسجد ہی میں آ کے سحری کرے، یا گھر سے سحری کر کے یعنی اذان سے پہلے صبح صادق سے پہلے مسجد میں آ جائے اور غروب آفتاب کے بعد یعنی مغرب کے بعد تک مسجد میں رہے۔ اگر دن میں ٹوٹا ہے تو پھر تو دن کا اعتکاف، اگر رات میں ٹوٹا ہے تو پھر مغرب کی نماز سے پہلے آئے اور 24 گھنٹے مسجد میں رہے اور روزہ بھی رکھے، اور پھر دوسرے دن مغرب کی نماز پڑھ کے پھر گھر جائے، تو یہ اعتکاف کی یعنی قضا ہوتی ہے، تو 1 دن کی قضا آتی ہے۔ اب روزے یعنی اعتکاف کے اندر جو مستحب اعمال ہیں وہ بھی سمجھ لیں، ابھی کیا کیا کام کرنے چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنے چاہیے۔ مستحبات میں یہ ہے کہ مسجد کے آداب کا خاص طور پر خیال رکھیں، بھی یہ ہمارا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس کا آداب کا خیال رکھیں۔ قرآن میں ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو ڈرتے ہوئے آؤ، کہ اللہ کا خوف غالب ہو۔ جیسے ہم کسی بڑی کچہری میں جا رہے ہیں، بڑے دفتر میں جا رہے ہیں تو وہاں خوف غالب ہوتا ہے بھی کہ یہ اس کی آداب کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، تو یہ سب سے بڑا گھر ہے، اللہ کا گھر، تو یہاں مسجد کے آداب کا خاص طور پہ خیال رکھیں، ہنسی مذاق نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، اور بات جو کرنی ہے کوئی دنیاوی باتیں نہ کریں، نیک اور اچھی باتیں کریں، ورنہ خاموش رہیں، اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا بھی ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، اور علم دین سیکھیں۔ اب یہ 10 دن کا موقع ہے، اس میں ہم دعائیں سیکھ لیں، اور اسی طرح یعنی موقع محل کی دعائیں ہیں، قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ تو ایک یہ بات دیکھو نا، ہمارے قاری عبدالستار صاحب یہاں پڑھانے کے لیے آتے ہیں بالغین کی کلاس، تو ویسے تو بعضوں کا ٹائم نہیں ملتا، اب ٹائم ہے، جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو 10 دن ان کے پاس بیٹھ کے استفادہ کر لیں، کوئی اپنے تلفظ ٹھیک کر لیں، دعائیں ٹھیک کر لیں، وہ ابھی تشریف لائیں گے تو اعتکاف والے ان کے پاس ٹائم دے کے ان سے سیکھیں۔ تو جتنا بھی ہو سکے دین سیکھیں۔ اب یہ جیسے مسائل بیان ہو رہے ہیں سیکھیں، نماز کے مسائل ہیں اور اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے۔ ایسی دعوت و تبلیغ یعنی جیسے باہر سے مجمع آتا ہے، جو پرانے ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو وہ اختلاط کریں، نئے ساتھیوں کو دعوت دیں، اور یہاں مسجد کے اعمال ہوتے ہیں، کوشش کریں اعتکاف والے ان مسجد کے اعمال میں جڑیں، جیسے ظہر کی تعلیم ہوتی ہے، عشاء کی تعلیم ہوتی ہے، صبح کا مشورہ ہوتا ہے، تو ان میں بھرپور شرکت کریں۔ تو اسی طرح درود شریف کی کثرت کریں، اور موقع محل کی دعاؤں کی کثرت کریں، اور اللہ سے خوب دعائیں مانگنے کا موقع ہے، اللہ کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں تو اعتکاف والوں کی تو براہ راست سنتا بھی، یہ میرے مہمان، اعتکاف والے چونکہ اللہ کے مہمان ہیں، ہم کسی کے ہاں مہمان ہو جائیں تو وہ میزبان ہماری ساری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، تو اب ہم اللہ کے گھر آ گئے ہیں تو اللہ کے مہمان ہیں، تو اس لیے اللہ سے خوب مانگیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم بیٹھے ہیں، تو لیلۃ القدر کی جو طاق راتیں ہیں تو ان کا اہتمام کریں۔ باقی اعتکاف کے اندر چند چیزیں مکروہ ہیں، وہ انشاءاللہ کل اس کی تفصیل آ جائے گی۔ اللہ ملک توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.